خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة وتخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق الله مولانا العظيم۔ اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف کی 6 نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی کہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی یہ تسلی دے رہے تھے کہ اے میرے حبیب، کسی کے ایمان نہ لانے پر آپ فکر نہ کرے، غم نہ کرے، آپ صرف راستہ بتائے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ ساتویں نمبر کی آیت ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے زمین پر جو کچھ بنایا ہے، زینت، رونق، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا بندہ ایسا ہے جو اس میں پھنستا ہے یا بچتا ہے، دنیا کی زینت سے کون کتنا فائدہ اٹھاتا ہے، اور دنیا کی زینت میں رہ کر کون کتنا آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ پر فرمایا ہے کہ اگر اے ایمان والوں، اگر تمہارے ایمان کا خطرے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں کافروں کو دنیا کے اندر ایسے مکان دیتا کہ جس کے چڑھنے کی سیڑھیاں سونے اور چاندی کی ہوتی، لیکن وہ دیکھ کر مسلمان للچائے گا کہ اللہ کا نافرمان ہے اور اس کو سب کچھ ملا، میں تو فرما بردار ہوں اور مجھے کچھ بھی نہ ملا۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ دنیا کھیل کود کی جگہ ہے اور دھوکے کی جگہ ہے، اس لیے دنیا کے پیچھے نہ پڑیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو بھیجا ہے، انسان اپنے مرضی سے آیا نہیں ہے اور اپنے مرضی سے جائے گا نہیں۔ جب اپنے مرضی سے آیا نہیں، اپنے مرضی سے جائے گا نہیں، تو آنے اور جانے کے درمیان کی جو زندگی ہے نا، وہ بھی اپنے مرضی سے نہیں گزار سکتا ہے، اللہ ہی کی مرضی سے گزارے گا، یہ اس کا اصول ہے۔ اور مسلمان کی زندگی اذان اور نماز کے درمیان میں ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے،
آخری عمل اس کے ساتھ دنیا والے کرتے ہیں نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس کو بتایا ہی گیا کہ تیری زندگی شروع ہوتی ہے اذان سے، ختم ہوتی ہے نماز پر۔ تیری زندگی کا حال نماز اور اذان کے درمیان میں، اس سے بڑھ کر زندگی کا کوئی حاصل ہی نہیں۔ تو لنبلوہم ایہم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کسی کو غریب بنا کر، کسی کو مالدار بنا کر، کسی کو درمیان میں رکھ کر، کسی کو بادشاہ بنا کر، کسی کو وزیر بنا کر، سب طریقے سے اللہ انسان کو آزمانا چاہتے ہیں۔ اللہ آزمانے کے لائق ہیں، قابل ہیں، لیکن ہم لوگ اللہ کی آزمائش میں اترنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ انبیاء کرام کا کام تھا، جو انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پورے اتر آئے۔ بہرحال اللہ اپنے آزمائش سے ہماری حفاظت فرمائے۔ 8ویں نمبر کی آیت ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا۔ اللہ فرماتی ہے جو دنیا کی زیب و زینت ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ سارے زمین کو ہم چٹیل میدان بنا کر رکھ دیں گے۔ ایسا چٹیل میدان بنائیں گے کہ دیکھنے والا سوچے گا کہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں تھے، یہاں پہاڑ تھے، یہاں سمندر تھے، یہاں درخت تھے، یہاں ہریالی تھی، یہاں پانی کے نہریں تھے، یہاں بڑے بڑے باغیچہ باغات تھے، یہ کہاں چلے گئے؟ سب کو ہم چٹیل میدان بنا کر صاف کر دیں گے۔ قرآن میں دوسری جگہ فرمایا سورہ واقعہ میں اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، کہ ہم زمین میں زلزلہ قائم کریں گے، پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، جیسے پراگندہ غبار ہوتا ہے نا، اس طریقے سے پہاڑ ہواؤں کے اندر کپاس کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم زمین میں عجیب سا ماحول پیدا کریں گے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا، یہ زمین کو ہم چٹیل میدان بنا کر رکھ دیں گے۔ اس وقت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ واقعات آنے سے پہلے ہمیں تھوڑا تمہیدی بات سمجھنا ضروری ہے کہ بھائی قیامت کب آئے گی؟ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وقت نہیں بتایا، لیکن نشانیاں ضرور بتائی گی۔ یہ نشانی ظاہر ہو جائے تو اس وقت میں سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہے، دنیا کی تباہی اور بربادی کا وقت قریب۔ کیونکہ جیسا انسان کی ایک عمر بنائی اللہ پاک نے، اس کو عمر دی ہے، سب دنیا کو بھی ایک عمر دی ہے۔ جیسے انسان کی عمر ختم ہوتی ہے اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، دنیا کی عمر ختم ہو جائے گی اللہ پاک اس کو صاف کر دیں گے۔ لیکن آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات عجیب فرمائی، میرے امت کا وہ طبقہ جس پر قیامت قائم ہوگی، میرے امت کا وہ طبقہ سب سے بدترین طبقہ ہوگا، سب سے گندا، نمک حرام اور گناہگار طبقہ ہوگا۔ اس لیے کہ حدیث میں فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک اس سرزمین پر ایک بندہ بھی اللہ کہنے والا ہوگا نا، اس وقت تک اللہ قیامت نہیں قائم کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ قیامت قائم کریں گے اس وقت میں مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک ایک بھی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بدترین طبقہ ہوگا، اتنا گندا طبقہ ہوگا کہ دوسرے حدیث میں یہ فرمایا کہ ایک مرد اور ایک عورت کھلے عام روڈ پر زنا کرتے ہوں گے، ہزاروں لوگ وہاں سے گزرتے ہوں گے، لوگوں کے ذہن میں سے اس وقت میں گناہ کی قباحت اور مذمت نکل چکی ہوگی، ہزاروں لوگ وہاں سے گزریں گے، سب دیکھیں گے کہ ایک مرد اور ایک عورت یہ روڈ پر ننگے ہو کر زنا کر رہے ہیں، لیکن کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ پر اس وقت میں ایک مرد وہاں سے گزرے گا، وہ اتنا کہے گا کہ بھائی جو کام تم کر رہے ہو نا وہ کام تھوڑا دیوار کی آڑ میں کر لو، یعنی منع نہیں کر رہے کہ مت کرو، بلکہ کیا کہنا ہے جو کام تم کر رہے ہو اس کو تھوڑا دیوار کی آڑ میں کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا کہنے والا آدمی، اس وقت میں اتنا کہنے والا آدمی، اس کا مرتبہ ایسا ہوگا جیسا میرے دور میں ابو بکر اور عمر کا مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اس دور سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بلکہ اللہ کتنا پیارا ہے کہ دوسرے حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ ساری دنیا کے لوگ نافرمان غدار بن جائیں گے، زمین کفرستان بن جائے گی، سارے انسان ابو جہل جیسے بن جائیں گے،
ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، اللہ فرشتے کو فرمائیں گے لاؤ چلو سور ڈھونڈ دو، اب دنیا کا معاملہ ختم کرنا ہے، کیونکہ ایک بندہ بھی اس سرزمین پر میرا نام لینے والا نہیں۔ اس وقت میں حدیث میں فرمایا ایک جگہ سے آواز آئے گی اللہ، ایک ہی مرتبہ کوئی بندہ کہے گا، اللہ فرشتے کو بلائیں گے، اسرافیل کو کہا رک جاؤ، اللہ کیا ہوا؟ کہا کہ زمین پر ایک بندے نے میرا نام لیا ہے اللہ، اب اس کی برکت یہ ہے کہ 40 سال تک تمہیں سر پھونکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ ساری دنیا میں ایک بندہ ایک مرتبہ اللہ کہے، اس کی برکت یہ ہے کہ 40 سال تک تمہیں سر پھونکنے کی اجازت نہیں ہے۔ قیامت جیسا بھونچال جب ایک بار اللہ کہنے والے پر 40 سال تک اس کا وبال ٹل سکتا ہے، تو میرے آپ کی زندگی کے وبال نہیں ٹل سکتے اللہ کہنے پر۔ قیامت سے بڑے وبال تو نہیں ہے نا ہمارے سر پر۔ تو لفظ اللہ، اللہ نے اپنے نام میں وہ برکت رکھی، اور دنیا کا نظام اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلایا۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے نشانیاں بتائی کہ یہ نشانی ظاہر ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ دنیا کی تباہی اور بربادی کا وقت آ چکا ہے۔ اس میں سے کچھ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ نشانیاں باقی ہیں، بڑی بڑی نشانیاں جو حدیث میں بتائی ہیں۔ ایک نشانی آپ نے یہ بتائی کہ عراق کا دانا اور پانی بند کر دیا جائے گا، جو حدیث ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ساری باتیں واضح بتا دی۔ سب سے پہلے عراق کا دانا اور پانی بند کر دیا جائے گا۔ ہمارے سامنے ہم نے دیکھ لیا ہے، یہ مسئلہ ہو چکا ہے کہ ان کا کھانے پر پابندی لگائی گئی، باہر سے کچھ لوگ اگر مدد کرنا چاہے تو مدد دینے پر پابندیاں لگائی گئی۔ کا سب سے پہلے عراق کا دانا اور پانی بند کر دیا جائے، اس کے بعد ملک شام اور فلسطین اور مصر کی باری آئے گی، اس کے بعد یہ تینوں ملکوں کا اناج بند کر دیا جائے گا اور ان کے اوپر تباہی اور بربادی لائی جائے گی، ان کو صاف کرنے کی کوششیں کی جائے گی اور پورا شہر کے شہر تباہ اور برباد کر دیا جائے گا۔ یہ دوسری نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین کا کیا حال ہے، وہاں کے مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ مسجد اقصیٰ آزاد ہوگی، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ قیامت سے پہلے پہلے مسجد اقصیٰ کیا ہوگی؟ آزاد ہوگی۔ فرمایا صلیب مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا اتحاد ہوگا آپس میں، لیکن عیسائی لوگ غداری کریں گے، نمک حرامی کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کریں گے کہ ہم تمہارے ساتھ مل کر رہیں گے، کچھ دن رہیں گے اور اس کے بعد غداری کریں گے۔ جب غداری کریں گے تو دونوں میں جنگ چھڑ جائے گی، اور اتنی خطرناک جنگ چھڑ جائے گی کہ حدیث میں فرمایا کہ 80 جھنڈے لے کر عیسائیوں کی فوج آئے گی، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا، مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ ایک نشانی بتائی جو بڑی نشانی۔ پھر آگے چل کر ملک شام پر عیسائیوں کی الغار ہوگی، ملک شام پر عیسائی لوگ الغار کریں گے، ملک شام پر حملہ کریں گے، وہاں کے مسلمانوں کو قتل کریں گے اور مسلمانوں کو شہید کرنے کی کوششیں کریں گے۔ یہ بھی ایک بڑی نشانی بتائی۔ پھر فرمایا کہ سفیانی نام کا انسان کا خروج ہوگا، جو دمشق کی صحرائیوں سے نکل کر ایک بہت بڑا فتنہ برپا کرے گا دنیا کے اندر۔ وہ اتنا بڑا ظالم ہوگا کہ تمہاری عورتوں کے پیٹوں کو چیرے گا اور معصوم بچوں کو ذبح کرے گا۔ اس کے مقابلے کے لیے قبیلہ قیس کے لوگ سامنے آئیں گے، لیکن وہ بھی شکست کھا جائیں گے، ہار جائیں گے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، وہ لوگ شہید ہو جائیں گے اور وہ آگے بڑھے گا۔ اس درمیان میں فرمایا نفس زکیہ کا قتل ہوگا، یعنی کوئی دنیا میں انسان نیک ہوگا، اس کا نام بہت مشہور ہوگا، لوگ اس سے ڈرتے ہوں گے، لیکن اس درمیان اس کو شہید کر دیا جائے گا، اس کا قتل ہوگا۔ جب ان کا قتل ہوگا نا تو اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ جلال میں آ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جلال میں آ جائے گا۔ یہ سب حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے کی نشانیاں حدیث میں بیان فرمایا۔ پھر فرمایا دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، اتنا بڑا پہاڑ نکلے گا کہ 3 خلیفہ کے لڑکے عرب اور عجم کے لوگ مل کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اتنی بڑی فوج ہوگی دونوں طرف، تینوں طرف سے،
کہ اس میں تقریباً 99% لوگ قتل کر دیے جائیں گے، جنگ لڑ کر۔ سونے کا پہاڑ ہے، حاصل کرنا ہے اس کو، دریا افرات اندر سے سونے کا پہاڑ نکال دیں گا۔ لیکن حدیث میں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رتی کے برابر کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا، واپس دریا اپنے اندر لے لے گا۔ لیکن لوگ جو اس وقت مریں گے جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، کوئی وادی ایسی خالی نہیں ہوگی جہاں لاشوں کا ڈھیر نہ پڑا ہوگا، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ یہ 7ویں نشانی بتائی، اور 8ویں نشانی سب سے خطرناک بتائی۔ فرمایا یہ جب نشانیاں تم دیکھو نا، حضرت امام مہدی کا انتظار کرو گے۔ حضرت امام مہدی کون ہے؟ فرمایا محمد بن عبداللہ بن حسین بن علی مرتضی، اللہ کے رسول کے نام سے نام ملتا ہے، اور فرمایا کہ حضرت فاطمہ کے نسب سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی نسب سے ان کا نسب ملتا ہوگا، حضرت فاطمہ کے خاندان سے ہوں گے۔ آج کے جیسے منحوس شکیل بن حنیف جیسا نہیں ہوگا جس کی شکل دیکھ کر ہی منہ سے ٹپکنے لگ جائے۔ حضرت امام مہدی حضرت فاطمہ کے خاندان سے، اور ان کا ظہور مکۃ المکرمہ سے ہوگا، مدینہ المنورہ سے ہوگا، یہ نشانیاں ظاہر ہوگی۔ پھر فرمایا آخری نشانی جو ہے، حاجی لوگ حج میں ہوں گے اور اچانک حاجیوں میں جنگ چھڑ جائے گی، احرام کی حالت میں ہوں گے، مینا کے میدان میں ہوں گے، اتنی خطرناک جنگ چھڑ جائے گی کہ لاشوں کے ڈھیر پڑ جائیں گے، پورا مینا کا میدان خون اور لاشوں سے بھرا ہوا نظر آئے گا۔ اچانک جنگ چھڑ جائے گی حاجیوں میں۔ یہ نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری نشانی بتائی کہ یہ جب نشانیاں ظاہر ہوگا تو پھر انتظار کرو حضرت امام مہدی کا، ایک مقدس ترین جماعت کے ساتھ حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ حضرت امام مہدی نکل آئیں گے، لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑے گی، ان کے پاس لوگ پہنچیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر حضرت امام مہدی دورہ کریں گے، اس کے بعد مسجد اقصیٰ میں جائیں گے، اور مسجد اقصیٰ میں جانے کے بعد فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، تکبیر کہی جا چکی ہوگی، حضرت امام مہدی مصلی پر کھڑے ہوں گے نماز پڑھانے کے لیے، اتنے میں مسجد اقصیٰ کی چھت پھٹے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے۔ جب حضرت امام مہدی کی نظر پڑی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو مصلی سے پیچھے ہٹ جائیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے کندھے پر ہاتھ رکھیں گے، کہا کہ میں اس وقت کا نبی تھا، آج کا نبی نہیں ہوں، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرتبہ ہے کہ میں ان کے آگے نماز نہیں پڑھا سکتا، آپ نماز پڑھائیے میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ نے کیا مرتبہ دیا، اللہ کرے ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب ہو جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوں گے، حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے، جیسے سلام پھیریں گے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اشارہ کریں گے سامنے کا دروازہ کھول دیا جائے، مسجد اقصیٰ کا گیٹ جس سے بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک نہیں کھلا ہے، اس وقت کھلے گا جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترے تھے۔ وہ جب گیٹ کھولیں گے تو جیسے گیٹ کھلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی پورا قافلہ جب باہر نکلے گا تو سامنے دجال کھڑا ہوگا عیسائیوں کے پورے لشکر کے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسا دیکھے گا تو پلٹ کر بھاگے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے، حتیٰ کہ مقام لد جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے وہاں اس کو پکڑ لیں گے اور اس کا قتل کر دیں گے۔ جب اس کا قتل ہو جائے گا ہم مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑے گی کہ جس نے ایمان کو خراب کیا تھا، وہ جہاں جاتا تھا لوگوں کو بہکاتا تھا، اللہ نے اس کو طاقت دی، ایک ہاتھ میں جنت ایک ہاتھ میں جہنم۔ لوگ دیکھ رہے ہیں زمین اگائے، زمین چل اناج ہوا، زمین میں اناج ہوا ہے، آسمان کا آسمان پانی برسا، آسمان پانی برسانے لگا، تو لوگ بہک بہک کر سارے کفر کے حالت میں ہوں گے۔ تو ایسے حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ آسمان سے بھیجیں گے اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کر کے اسے قتل کریں گے۔ یہ جب قتل ہوگا تو پھر عیسائی جو اس کے ساتھ ہوں گے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سانس چلے گا۔ حدیث میں فرمایا جہاں تک سانس چلے گا اور جو جو کافر کو عیسائیوں کو آپ کے سانس کی ہوا لگے گی وہیں مر مر کر گر جائیں گے، حتیٰ کہ حضرت امام مہدی کا قافلہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قافلہ پھر دورہ کرے گا، اور 40 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سرزمین پر زندہ رہیں گے۔ آسمان سے اترنے کے بعد آپ کا نکاح ہوگا، آپ کی اولاد ہوگی،
پھر آپ کی وفات ہوگی، آپ کو آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس کے اندر دفن کیا جائے گا۔ یہ ساری موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے، حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے یہ ساری نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہم زمین کو چٹیل میدان بنا کر رکھیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ پہاڑ ہواؤں میں اذا رجت الارض رجا، زمین میں زلزلہ آ جائے گا، اتنا خطرناک زلزلہ آئے گا۔ یومئذ تحدث اخبارها، پھر زمین اپنا بوجھ نکال کر پھینک دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، زمین اپنے بوجھ نکال کر پھینک دے گی، ایسی زمین پھینک دے گی کہ ایک ایک قبر سے 100 مردے کھڑے ہو جائیں گے، اپنے مٹی سر سے مٹی جھاڑتے ہوں گے، جو نمازی ہوں گے، روزے دار ہوں گے، زکات دیتے ہوں گے، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، نیکیاں کرنے والے، ان کی زبان پر ہوگا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور جو بدار حرام گناہگار ہوں گے وہ کہیں گے ہائے ہائے لا ادری، ہائے ہائے لا ادری، ہم نہیں جانتے کیا ہو رہا ہے، یہ منظر کیسا ہے، ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بدن پر کپڑا نہیں ہے، ننگے بدن ہیں، میدان محشر میں تو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر دوڑ رہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھاگ رہی ہے، بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگ رہا ہے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، سب سے پہلے جب سور پھونکنے سے پہلے انسان دیکھے گا کہ یہ قرآن مجید ہے، جب وہ قرآن پڑھنا چاہے گا دیکھے گا تو ایک لفظ بھی اس کو نظر نہیں آئے گا، اللہ سارے قرآن کو اٹھا لیں گے، صرف کاغذ آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہ کرے اس سے پہلے ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اور اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقبض العلماء یقبض العلم بقبض العلماء، کہ قیامت سے قریب ہے نا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم اٹھانے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا سے علم ختم نہیں کر دیا جائے گا، علم کو سمجھانے والے لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ ينتزعه انتزاعا یقبض العلم بقبض العلماء، فرمایا کہ علم اٹھایا جائے گا۔ کیسے اٹھایا جائے گا؟ وہ قرآن کو سمجھانے والا کوئی نہیں رہے گا، حدیث کو سمجھانے والا کوئی نہیں رہے گا، اور ایک جاہل دوسرے جاہل کو سمجھائے گا، اور سمجھانے والا بھی جاہل ہوگا، سمجھنے والا بھی جاہل۔ فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، فرمایا کہ بغیر علم کے لوگوں کو فتوا دیں گے، سمجھائیں گے، دونوں گمراہ ہو جائیں گے، سمجھانے والا بھی گمراہ اور سمجھنے والا بھی گمراہ۔ تو یہ قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنے علماء دنیا سے چلے گئے، اپنے لاک ڈاؤن کے بہانے سے تقریباً 350 بڑے بڑے علماء اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ بہت بڑی قیامت ہے، ایک عالم کا دنیا سے اٹھ جانا، موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک دین کا دار و مدار رکھا ہوا ہے۔ 350 بڑے بڑے علماء اس دنیا سے سال گزشتہ 1-1.5 سال کے اندر چلے گئے ہیں۔ تو حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب علماء کو اٹھا لیا جائے گا، اللہ پاک اٹھا لے، جو ہے ان کی قدر کر لو۔ مسجد کے امام اور مؤذن کو اپنے گھر کا نوکر مت سمجھو، برا لگے تو معاف کیجیے۔ ہم جو ذلیل ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اسے اپنے گھر کا نوکر سمجھیں۔ بھائی آپ کی مسجد کی ٹوائلٹ مسجد کا مؤذن کیوں صاف کرے گا؟ آپ کو پتا ہے مؤذن کا مرتبہ کیا ہے؟ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعم المرء بلال والمؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، فرمایا مردوں میں بہترین مرد میرا بلال ہے، اور کل قیامت کے میدان میں سب سے اونچی گردنیں مؤذنوں کی ہوں گی اور بلال ان کا سردار ہوگا۔ اس کے اذان کی آواز، جو درخت کے پتے، زمین کے ذرے، مکان کی دیواریں اور ہوائیں جہاں تک جا رہی ہے، یہ سب کے سب اس کے لیے اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ اللہ تیری طرف بلانے والا بندہ تھا، ہماری گواہی سن لے اور اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ اسے ایسا ہی مقام نہیں دیا۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر جنت میں داخل ہوں گے نا، آپ اونٹنی پر سوار ہو، مفتاح الجنہ، مفتاح الجنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی چابی کس کے پاس ہوگی؟ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ جنت میں جا رہے ہیں، سواری پر سوار ہیں اور نکیل پکڑ کر بلال چل رہے ہیں، تو جنت میں سب سے پہلے قدم کس کا پڑا؟ حضرت بلال کا پڑا۔
تو جنت میں سب سے پہلے قدم حضرت پہ. ہم جو ذلیل ہو رہے نا، جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے اسے اپنا نوکر سمجھ رہے ہیں، مؤذن اذان دینے والا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم ٹوائلٹ صاف کر دیں. ٹھیک ہے، مسجد کی صاف صفائی کا معاملہ ہے، وہاں کی حد تک تو صحیح ہے، ورنہ مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کو مسجد کی صاف صفائی کے لیے الگ آدمی رکھنا چاہیے، ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے الگ آدمی رکھنا چاہیے، اور صرف اذان دینے والا آدمی. آج جائیے آپ بنگلور کی علاقے میں، تو پورا دورہ کر کے آیا ہوں. بنگلور میں انہوں نے اصول بنایا ہوا پورے بنگلور کے اندر کہ جو مسجد میں اذان دے گا وہ مسجد صاف نہیں کر سکتا. ٹوائلٹ تو بہت دور کی بات ہے، مسجد صاف صفائی کے لیے اسپیشل ایک آدمی الگ رکھا ہوتا ہے. اذان دینے والا اذان دے گا، نماز پڑھائے گا تو نماز پڑھائے گا. ایک مرتبہ ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے، وہ سارے مقام کو ہم بھلا چکے ہیں، اس لیے ہمارے بچے دین کی تعلیم سے محروم ہیں. اب سوچ لو، آپ اگر علماء کی قدر نہیں کرو گے تو کچھ وقت ایسا نکلے گا، کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں بعد اپنے آنکھوں سے دیکھو گے کہ ایک عالم کاروبار میں لگ جائے گا، جیسا آپ کر رہے ہو وہ بھی کرے گا. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ایک وقت تمہارے اوپر ایسا آئے گا کہ تمہارے بچے 25 سال 30 سال کے بعد یہودی اور نصارہ بن جائیں گے، کیونکہ علم سمجھانے والا کوئی نہیں رہے گا. اس لیے جو ہے ان کی قدر کرو. قیامت سے پہلے بڑے بڑے علماء کو اللہ اٹھا لے گا. تمہیں قرآن سمجھانے والا کوئی نہیں رہے گا، حدیث سمجھانے والا، تمہیں دین کی بات سمجھانے والا، بلکہ تمہاری نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں رہے گا. یہ حال ہوگا. اللہ پاک اس قیامت سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، اور قیامت سے پہلے جو برے حالات آنے والے ان تمام حالات سے بھی ہماری مکمل حفاظت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب فتنة المسيح الدجال. اے الہ العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو گناہ جان بوجھ کر کیے اسے بھی معاف فرما. اے اللہ جو گناہ نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما. اے اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے سیاکار، بڑے خطا کار، بڑے قصوروار ہیں. تیرے دربار کے اقرار مجرم. اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. ہر آنے والے مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما. ہر آنے والے برے حالات سے ہماری حفاظت فرما. ہماری دلی جائز تمناؤں کی تکمیل فرما. اے اللہ سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما. رزق حلال نصیب فرما. ہمارے روزوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، زکوٰۃ لینے دینے کو قبول فرما. اے اللہ عمرہ کرنے والوں کے عمرے کو قبول فرما. اے اللہ ایک ایک نیکی کو قبول فرما کر ہم سب کے نجات کا ذریعہ بنا. بے مزدور کو مزدوری عطا فرما، بے کاروبار کو کاروبار عطا فرما. ہم سب کا رزق حلال نصیب فرما. حرام روزی سے ہماری اور امت کی مکمل حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رضامندی والی موت نصیب فرما. ناراضگی والی موت سے ہماری حفاظت فرما. بری موت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جتنے ایام رمضان المبارک کے بچے ہیں، اس کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو شب قدر کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ اگر تو ایک بھی شب قدر ہمارے زندگی میں عطا فرمائے گا، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ ہم غریبوں کا کام بن جائے گا، ہم بیکاریوں کا کام بن جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو شب قدر کی دولت سے مالا مال فرما. حاضرین مجلس کی دلی جائز تمناؤں کی تکمیل فرما. ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرض کے اپنے خزانے غیب سے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ مقدمات سے بری فرما. جو مسلمان جیل کے کوٹریوں میں باعزت انہیں بری فرما. ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں قبول فرما. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.